قطب راوندی جو ہے وہ اس روایت کو بیان کرتا ہے کہ شخص آیا اور اس نے امام سے سوال کیا کہ مولا آپ جو ہے وہ اپنا دن یا اپنے روزگار، اپنی روٹین کو کیسے گزارتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ میری جو زندگی ہے، کہ میرا جو دن ہے، یہ 4 پلرز پہ قائم ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیں یہ پلرز، اور پریکٹیکل ہیں یہ، کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی ان 4 پلرز پہ قائم ہے یا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ہم اپنے آپ کو سکین کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کس مقام پر ہیں، تو ہمیں معصومین کے اقوال کے ساتھ، ان کی قول کے ساتھ درود بھیج دے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ معصومین کے جو اقوال ہیں، قول ہیں، وہ اور ہمارے میں فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بیسٹ ایک انسان کے لیے نا ایک سولوشن ہے آج کے دور کے اندر۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میری زندگی جو ہے وہ 4 پلر پہ قائم ہے۔ پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ جو خدا نے میری روزی میرے مقدر میں، میری زندگی میں لکھی ہے، وہ مجھے مل کے رہے گی۔ جو لکھی ہے، یعنی امام ظاہر ہے، امام سے بہتر کسی کی معرفت ہو سکتی نہیں ہو سکتی، امام سے زیادہ خدا کو کوئی توحید کو جان سکتا ہے نہیں جان سکتا، امام سے زیادہ جو ہے وہ معاملات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ امام فرماتے ہیں جو خدا نے میری روزی میری مقدر میں، میری لائف میں، میری زندگی میں لکھی ہے، وہ مجھے مل کے رہے گی، اسے کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ کہا یہ میری زندگی کا پہلا پلر ہے، اور ہمارا یہی پلر سب سے زیادہ ہلا ہوا ہے، مطلب ہمیں سب کچھ کی زیادہ، سب سے جو ٹینشن ہے ہمیں اسی ٹینشن ہے کہ ہم محنت بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اسے ہمیشہ ڈاماڈول رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا۔ آج اچھا گزار لیا، شکر کرے، کل بھی وہی کرے گا جس نے آج کیا تھا بھائی۔ وہ بلے شاہ جو شاعر تھے، ان کی ایک نظم تھی، بہرحال اس کا خلاصہ صاحب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے تو اچھے پرندے ہیں، آج جب رزق کھا لیتے ہیں تو کل کی جمع کیے ہوئے بغیر اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں۔ اور انسان کی جس کے پاس اتنی معرفت ہے، وہ آج کو کچھ نہیں، آج پریشان ہے، کل کا جمع کر رہا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان محنت نہ کرے، انسان سٹرگل نہ کرے، کوشش نہ کرے، ایجوکیشن نہیں جی اللہ نے دینا وہ بیٹھے رہو، ایسی کوئی سٹوری نہیں ہے۔ محنت تو آپ نے کرنی ہے، رزلٹ خدا کے، لیکن آپ جو بھی محنت کریں گے، جتنی بھی سٹرگل کریں گے، جتنا آپ کا نصیب ہے، بعض کہتے ہیں ہو یہ ہمارا کام نہیں ہوا، ہماری ڈیل نہیں ہوئی، مولانا صاحب بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ ڈیل اصل میں آپ کی تھی نہیں جو نہیں ہوئی، اصل میں جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کے دروازے پہ بھی آ جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں مخلصانہ، خلوص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں سٹرگل کریں۔ رزق کا وعدہ خدا نے کیا ہے، وہ دے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ اور جا کر تبلیغ کرو، جاؤ جا کر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے، تو حضرت موسیٰ جانے لگے، تو حضرت موسیٰ کو اندر ایک وہ تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ ان کا کیا ہوگا؟ تو خدا ہے، بہرحال خدا بھی حضرت موسیٰ کے ساتھ معاملات ان کے الگ تھے۔ تو کہا موسیٰ اپنی عصا کو جو ان کے پاس اسٹک تھی، کہا پتھر پہ مارو، پتھر پہ ماری، پتھر ٹوٹ گیا، تو پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا انسیکٹ تھا، کیڑا۔ کہا موسیٰ ہم اس کیڑے کو رزق دے سکتے ہیں، تو ہم تمہارے گھر والوں کو رزق کیسے نہیں دیں گے؟ تو اب یہ معاملہ معرفت کا ہے۔ آپ کے سامنے دنیا میں سمندر میں جائیں، آپ دیکھیں کتنی اسپیشیز ہیں، کتنی عجیب عجیب سی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر، مچھلیاں، بڑی مچھلی کی خوراک اس سے چھوٹی مچھلی، اس چھوٹی مچھلی کی خوراک اس سے چھوٹی مچھلی، اس کی خوراک اس سے چھوٹی مچھلی، یعنی ایک خدا کا اپنا ایک نظام ہے۔ ہمیں بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ فلانا کیڑا کیوں ہے، فلانا، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ جانے کتنا پرٹیکولر، پریسائز، کتنا زوم اور فوکس سسٹم ہے پروردگار کا، اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جو ہیں وہ ظاہر ہے انسان غفلت میں، انسان دنیا کی طرف ہے۔
پہلا پلر کیا ہے کہ انسان یہ یقین کر لے کہ اللہ نے اس کا رزق لکھا ہوا ہے اور یہ اسی مقدر میں ہے. اب چاہے آپ کو ہو سکتا ہے پورے سال کا رزق ایک مہینے میں مل جائے، جیسے کسان ہوتا ہے، کسان محنت کرتا ہے پورا سال، فارمر، اور بعض اوقات 6 منتھس کی فیلڈ ہوتی ہے، بعض اوقات 8 منتھس کی فیلڈ ہوتی ہے، پورے سال میں ایک دفعہ اس کی فصل باہر آتی ہے، محنت کرتا ہے، لیکن فصل جب ایک ہی دفعہ کٹتی ہے، جب ایک ہی دفعہ وہ کرتا ہے تو وہ پورے سال کا رزق لے جاتا ہے. تو رزق ہو سکتا ہے ایک مہینے میں پورے سال کا مل جائے، ایک دن میں پورے سال کا مل جائے، یا ڈیوائڈ ہو کے مل جائے. اب یہ آپ کے اوپر ہے. اب لے کے جس کا رزق، جس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کم ہے یا اس کو فیل ہوتا ہے کہ تنگ ہے، تو یہ اسے دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی اس کے اپنے عمل کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے رزق میں اضافہ ہونا چاہیے اور زیادہ ہونا چاہیے. تو اس کو پرٹیکولرلی اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا فیس تو نہیں ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر یہ سختی ڈال دی ہے. تو یہاں انسان کو یہ بھی، اور بہت سارے ایسے اعمال، ایسی دعائیں ہیں انسان اچھا کر. پہلی چیز جو سب سے بہترین ہے کہ جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد، رسول خدا سے ہے کہ کافی روایات ہیں کہ شخص آیا اور پریشانی تھی اور رزق میں، اور یہ تو اصحاب تھے ظاہر، زیادہ تر جو بھی لوگ آتے تھے رسول کی خدمت میں. رسول خدا نے فرمایا کہ جاؤ صدقہ دے کر اپنے رزق میں اضافہ کرو. یعنی ایک چیز حدیث اور روایت کہتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو تو صدقہ دیں. صدقہ دینا خود رزق کو کھولتا ہے. اور دوسری چیز جو بہرحال مولانا صاحب بھی آپ کے درمیان بیٹھے ہیں، علماء کرام ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، فجر کی جو نماز ہے یہ انسان کے رزق میں اضافے کے لیے بہترین عبادت ہے. ویسے تو ہر نماز کی اپنی فضیلت ہے، لیکن جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، خاص طور پر فجر کی نماز اور اس کے جو تعقیبات ہیں فجر کے بعد جو دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، یہ انسان کے رزق کو بہتر ہے. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے رزق میں تنگی ہے، پریشانی ہے، تو اسے وہ چاہیے کہ فجر کے وقت مسجد میں جائے، مسجد میں بیٹھے، نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنا وقت وہاں گزارے. تو خاص طور پہ جو بین طلوعین ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر سورج کی پہلی کرن تک وہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے 1-1.5 گھنٹے کا، وہ ریکمنڈڈ ہے. روایات بھی، علماء اکرام بھی کہتے ہیں کہ اس وقت میں جاگنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، انسان اس وقت کو بہترین وقت ہے. بعض جو روایات ہیں کہتی ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جو بہشت کا وقت ہے، جنت کا وقت یہی وقت ہے. تو انسان بہرحال اس میں خواب غفلت میں سو رہا ہو، تو پھر آدمی فرشتے رزق لے کے آ رہے ہوں، بندہ سویا پڑا ہے، تو ظاہر ہے برابر والے کو دے کے چلے جائیں گے وہ. تو انسان بہتر ہے کہ عزیزان محترم، اور یہ زندگی کی نارمل چیزیں ہیں کہ جو انسان اس پہ عمل کرے. تو پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ جو میری زندگی 4 پلر میں سے پہلا پلر کیا ہے کہ خدا نے میرے رزق کو لکھا ہے اور اسے جو ہے وہ میرے مقدر میں ہے، وہ مجھے مل کے رہے گا. دوسری چیز جس پر امام فرماتے ہیں کہ میری زندگی بیس کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے میری کوئی نہ کوئی ذمہ داری، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی لکھی ہے اور اسے کوئی اور پے نہیں کرے گا. جو میری ڈیوٹی ہے، جو میری جاب ہے، اسے کوئی اور نہیں انجام دے گا، اسے میں نہیں دینا ہے، اور یہ میں جانتا ہوں. تو اذان موتا ہماری بھی ذمہ داری ہے، کوئی نہ کوئی، ہماری بھی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے. ایک بہرحال ایک آپ کی ڈیوٹی ہے، باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ہسبینڈ ہیں، سوسائٹی میں ہیں، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، آپ کا اپنا بزنس جو بھی ہے، ایک آپ کی ڈیوٹی اس اسپیکٹ سے ہے. لیکن ایک انسان ہوتے ہوئے جو وجود ہے آپ کا، مسلمان ہوتے ہوئے، ایک آپ کی ڈیوٹی ہے. کیا ہم اس ڈیوٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم سے کچھ نہ کچھ کام لینا چاہتا ہے، تو کیا ہم اس عالم میں اس کام کو انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ سب سے پہلے تو انسان کو اپنی ڈیوٹی ڈھونڈنی پڑتی ہے. ڈیوٹی ڈھونڈنا ہی کمال ہے. انسان بعض اوقات کہتا ہے مولا مجھے نوکری دے دے. کس کی؟ مولا اپنی نوکری دے دے. مولا نوکری تو دے گا، نوکری کریں گے کیا؟ کوئی صلاحیت ہوگی تو نوکری ملے نا. مطلب آپ چاہتے ہیں، اور سب سے زیادہ بہتر ڈیوٹی کیا ہے؟ امام وقت
اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، اللہم صلی علی محمد و سب سے بہتر نوکری امام زمانہ کی نوکری ہے، اور انسان چاہتا بھی ہے کہ بھی مولا کی مجھے جاب مل جائے، نوکری مل جائے. تو اب یہ جو جاب ہے، یہ جو ڈیوٹی ہے، کیا اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ امام کی جاب کے لیے، امام کی ڈیوٹی کے لیے تو ظاہر ہے اس کے لیے کردار چاہیے، کریکٹر چاہیے، اس کے لیے انسان کے اندر وہ کوالٹیز چاہیے کہ مثلا آپ دنیا میں بھی چاہتے ہیں آپ کو کوئی اچھی کمپنی جاب پہ رکھے، یا آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک اچھے بڑے کسی آرگنائزیشن میں آپ کسی ڈیزگنیشن یا کسی پوسٹ پہ رکھیں، یا مثلا آپ کا بزنس ہے اور آپ کے پاس مطلب ایکس وائی زیڈ کوالٹیز ہیں یا آپ کے پاس سروسز ہیں، تو آپ چاہیں گے کہ کوئی بڑی جو کمپنی ہے مجھے یہ سروسز میری ہائر کرے، تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ اپنی پروفائل مینٹین کرتے ہیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اکیوپڈ کرتے ہیں. ہائی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اگر آپ حاصل نہیں کریں تو آپ ایبسلیٹ ہو جاتے ہیں، دنیا رہ جاتی ہے. آج کل ظاہر ہے دنیا جو آگے بڑھ رہی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو چیزیں رہ جاتی ہیں. تو امام وقت کی نوکری کے لیے کتنی اپگریشن کی ضرورت ہے انسان کو، کتنا انسان کو سوچنے کی، کتنی اس کی معرفت چاہیے، کتنا اسے آخرت کی معرفت چاہیے، جتنی اسے دنیا شناسی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر امامت شناسی، یعنی امام کو پہچاننا اسے ضروری ہے. جب کوئی امام ہی کو نہ پہچانے اور اس کی نوکری کیسے ملے گی اسے؟ تو امام شناسی، امام کی معرفت. یا ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ بی بی کا میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، جمعے کے دن کے بہرحال کل کے دن بہت زیادہ اس پہ گفتگو نہیں کر پائے. وہ یہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ جو ریزسٹنس تھی جو انہوں نے دکھائی، وہ صرف اور صرف امامت کی دفاع کے لیے، امامت کی بقا کے لیے. تو ہمیں بھی بہرحال اپنی ذمہ داری کو، اپنی ڈیوٹی کو ڈھونڈنا ہے. یہ دوسرا پلر ہے کہ انسان جو ہے، بہرحال اس پہ بہت گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوئے، تیسرا پلر جو امام کی زندگی میں جو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر میری دنیا، میری زندگی، میرے روز ڈیلی بیس پر ہے، وہ یہ ہے کہ خدا نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خدا شاہد ہے، اور خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے. یعنی میری جو بھی میں عمل کرتا ہوں، خدا گواہ ہے میرے اعمال پر، اسی لیے میں اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہوں. یہ تیسرا پلر ہے. تو کیا مثال کے طور پر، اور یہ سب وہی باتیں ہیں جو بہرحال معصومین سے بہتر انسانیت کو کوئی نہیں پہچانتا. معصوم جانتا ہے کہ انسان کی تربیت کیسے کرنی ہے، انسان کو کہاں لے کے جانا ہے. اگر ہمارا زندگی اس پر قائم ہے کہ مثال کے طور پر خدا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، خدا ڈیلی جو میں کر رہا ہوں خدا دیکھ رہا ہے اور خدا سیو کر رہا ہے اس کو، تو مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ اگر مجھے کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، میں کہیں ڈرائیو کر رہا ہوں ہائی وے پہ یا کہیں سگنل پہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، تو میں سگنل کو بریک نہیں کرتا. پولیس کھڑی ہوئی ہے تو میں احتیاط سے کام لیتا ہوں کہ بھائی کہیں چالان آ جائے گا، ٹکٹ آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مجھے پے کرنا پڑ جائے گا. لیکن اگر پولیس نہیں ہوتی، کیمرے نہیں ہوتے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ نکل جاتا ہوں. تو مگر خدا کا سسٹم تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہے. نہ خدا کو نیند آتی ہے، نہ خدا کو اونگ آتی ہے. اس کا سسٹم تو آلویز آن ہے. تو کیا میں اپنی زندگی کے اعمال کرتے ہوئے یہ سوچتا ہوں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے؟ علم یعلم بان اللہ یرا، اور کیا تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ خدا ہے. عزیزان محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کہ آپ جانتے ہیں قرآن کے اندر بیان بھی ہے کہ کس طرح 7 دروازے بند ہو گئے اور زلیخا کے سامنے، اور زلیخا نے تقاضا کیا تو حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، اللہ کے ولی تھے. نہ زلیخا سے گفتگو کی، نہ زلیخا سے کچھ کہا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں کہا. یعنی بند دروازے ہیں مگر اللہ کا نبی جانتا ہے کہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. اور کیا کہا؟ پروردگار تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ. وہ یہ ہوا، کہا یوسف مڑ جاؤ. 7 بند دروازے کھل گئے. عزیزان محترم، ہم بھی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پھنس سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں انسان پھنس جاتا ہے، پرابلم ہے. خدا وہی ہے جو مصر میں تھا، آج بھی وہی خدا ہے. اگر ہم بھی خدا کی بارگاہ میں پناہ لیں
تو خدا ہماری زندگی کے بھی بند دروازوں کو کھول سکتا ہے، کھول سکتا ہے سر۔ اب یہ اگر انسان جانتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ایک جوان تھا، ابن سیرین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بہت اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی، معطر تھا بہت زیادہ، کیسے خوبصورت تھا اپنے زمانے میں، اسے بھی یوسف کہا کرتے تھے۔ اسے بھی کسی نے بہانے سے گھیرا اور گھر کے اندر کوئی سامان سودا لانے کے لیے دروازہ بند کر دیا، اور کچھ خواتین نے غلط تقاضا کیا، تو اس نے کہا کہ اچھا میں جو ہے وہ واش روم سے ہو کے آتا ہوں۔ وہاں گیا اور وہاں جو نجاست تھی اس کو اپنے کپڑوں پہ لگا دیا۔ جب باہر نکلا تو نجاست تھی، انہوں نے بولا کیا گندی اسمیل آ رہی ہے، نکلو نکلو۔ وہ نکل گیا، کس کے لیے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد خدا نے اس کے بدن سے خوشبو نکالنا شروع کر دی، معطر کر دیا۔ تو جانے محترم، یہ اگر انسان اپنی زندگی میں گفتگو کرتے وقت، نگاہیں اٹھاتے وقت، سوچتے وقت، اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں یہ ذہن میں رکھے کہ خدا اس کے اعمال کا گواہ ہے، تو پھر آپ بہرحال اپنی زندگی کو کیسے گزاریں۔ تو عزیزان محترم، بہرحال یہ کام جو ہے وہ تھوڑی دیر تک تو یاد رہتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا نہیں دیکھ رہا۔ وہ انسان بنا ہوا ایسا ہے کہ انسان بہت جلدی جو ہے وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا رہے، اور یہ ریپیٹیشن ہی اس کو بچا سکتی ہے۔ انسان بہرحال پریکٹس کرتا رہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ، دعا کے ساتھ، تاکہ انسان کو ذہن میں رہے کہ ہاں مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ چوتھی اور آخری چیز کہ جو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی، چوتھا جو پلر ہے، چار پلر، وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ جو موت ہے وہ بغیر خبر کے آئے گی، بغیر بتائے آئے گی، تو میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے پہلے بھی مجلس کے ابتدا میں بھی عرض کی کہ موت جو ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے۔ آیت اللہ شیرازی بہت بڑے مراجع تھے عراق میں، ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ 1 ہفتے کے بعد آپ انتقال کر جائیں گے تو آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ تو کہا میں جیسے ابھی گزارتا ہوں ویسے ہی گزاروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا میں ہر روز ویسے ہی رہتا ہوں کہ جیسے مجھے آج مرنا ہے۔ تو ابھی کسی کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ نماز اس کی آخری نماز ہے تو وہ کبھی سر سجدے سے اٹھائے گا ہی نہیں، بولا بھائی آخری پڑھ لو اور تو کچھ کام نہیں آنا۔ عزیزان محترم، خوب یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب انسان کو، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو دفنا کے آ جاتے ہیں، جنازہ بھی اٹھاتے ہیں، قبر میں بھی اترتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی اندر جانا ہے، اور یہی بھولنا جو ہے ہمارے سارے کاموں کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ تو جب انسان بھول جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ لڑ بھی رہا ہے، وہ نفرتیں بھی ہیں، حسد بھی ہے، ایک دوسرے کا حق بھی کھا جاتا ہے، ایک دوسرے کو تکلیف بھی دے دیتا ہے، چوری بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، سب کچھ کس لیے ہے؟ کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ اس نے مرنا ہی نہیں ہے۔ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجب ہے شخص پہ کہ زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آدمی گم ہو جاتا ہے۔ اچھے عمل کسی نے کیے ہوں تو لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں، ورنہ کون کس کو یاد رکھتا ہے؟ آج چاہے دنیا کی ظاہری کسی پوسٹ پہ بھی انسان ہو، کسی ڈیزگنیشن ہو، جب گیا تو گیا۔ مولا متقیان نہج البلاغہ میں خطبوں میں اپنے بیان کرتے ہیں کہ قبرستان سے گزر رہے ہیں، امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان ویران، یہ کسی بڑے بڑے محلوں میں رہا کرتے تھے، اور ابھی کہاں اور کتنے فاصلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو زندگی کی حقیقت جو ہے وہ یہی ہے۔